پرانے زمانے کی بات ہے جب لوگ حج کرنے کے لیے نکلے۔ آپ دیکھیں کیسے جاتے تھے۔ جہاز کے قریب پہنچنے پر ہر کوئی خوش تھا۔ بحری جہاز کو لنگر انداز کر دیا گیا۔ چھوٹی کشتیاں ان بڑے جہازوں کے قریب آنا شروع ہوئیں تو لوگوں نے بھی اپنا اپنا سامان کس لیا۔ لوگ اپنا اپنا سامان بھی اتروا رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ چھوٹی کشتیاں اصل میں بحری ٹیکسی کا کام کر رہی تھیں۔ ان کا کام لوگوں کو بحری جہازوں سے اتارنا اور ان کے سامان کو لوگوں سمیت بندرگاہ تک پہنچانا تھا، اور چھوٹی کشتی لوگوں کو جہازوں سے اتار کر بندرگاہ تک لے جا رہی تھی۔ بندرگاہ پر لوگ کشتیوں کی منزل سے اتر کر اب جہاز کے سرزمین پر جمع ہونے لگے۔ وزارت حج آنے والے لوگوں کا بندرگاہ سے نکل کر عازمین حج نے احرام باندھ لیا۔ کچھ لوگ سامان سفر کی خریداری میں لگے ہوئے تھے۔ اپنے سامان مسافروں کو لے جانے والے اونٹ بھی پہنچے۔ اب لوگ اونٹ پہ سواری کا انتظام کرنے لگے۔ اونٹ کی سواری اس دور کی مہنگی سواری ہوتی تھی۔ لوگ اونٹ والے سے سواری کا سودا کرتے۔ سودا ہونے پر لوگ اپنا سامان اونٹ پر لاد دیتے تھے۔ بہت ہی خوشگوار نظارہ اس وقت میں تھا جب حاجی لوگ حج کرنے جایا کرتے تھے۔ دیکھیں، اونٹوں کی سواری ہوتی تھی۔ عمرہ رسید عازمین حج کے اونٹوں پر سواری کرایا جاتا تھا۔ عمر رسید لوگوں کو، جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے، وہ اونٹ کی سواری کرتے تھے، اونٹ پہ بیٹھتے تھے اور اونٹ پر بیٹھ کر ان کو لے جایا جاتا تھا۔ خواتین کے لیے پردہ اونٹ یعنی ہماریاں تیار کی جاتی تھیں۔ عورتوں کے لیے پردے کا اس وقت بھی معقول انتظام تھا۔ بہت ہی مشکل سفر ہوتا تھا حج کے لیے اس وقت میں، اس دور میں۔ اور اس طرح حج کا کارواں تیار ہو کر مکہ کی جانب روانہ ہوتا۔ اسی طرح تیاری کر کے لوگ مکے کی طرف جاتے تھے۔ دیکھیں، بڑی محنت، بڑی مشقت، دھوپ میں، تپش میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے۔ کچھ لوگ پیدل ہی سفر کرتے تھے اس وقت میں بھی۔ یہ تقریباً 60 میل یعنی 90 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اونٹوں کا جیسے ایک دریا عرب کے ریگستان میں گزرنا شروع ہوا۔ اونٹ ہی اونٹ نظر آتے تھے ہر طرف۔ سفر کے دوران قیام بھی کیا جاتا تھا، اونٹوں کی چارہ اور پانی بھی پلایا جاتا تھا۔ سارا انتظام تھا۔ یہ سب حج کے لیے پرانے زمانے میں ایسے ہی لوگ سفر کیا کرتے تھے، اور پھر کارواں اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتا۔ عازمین حج اپنے رب کے حضور ایک عظیم اور اعلیٰ شان عبادت کو انجام دینے کے لیے ریگستان کو سخت گرمی میں عبور کرتے۔ کتنا بھی گرمی ہو، گرمی میں، تپش میں، رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سب نکلتے تھے۔ بہت مشکل سفر۔ صبح کو نکلنے والا کارواں عصر کے وقت مکہ مکرمہ کی حدود میں شامل ہوتا ہے۔ یہ سارے لوگ حدود حرم میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ کی حدود ہے۔ یہاں سے آگے کسی بھی غیر مسلمان کا داخلہ سختی سے منع بھی ہے۔ چند خوش قسمت عازمین حج جو کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔
یہ حدود ہے دیکھیں اس وقت میں۔ جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے مکہ کے نزدیک یہ 5 مسجدیں واقع ہیں۔ یہ مسجدیں تاریخی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان مسجدوں کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ ضرور لکھیں۔ مکہ مکرمہ کے نزدیک عمارتیں، یہ 1928 کا مکہ مکرمہ ہے۔ دیکھیں اس وقت یہ علاقہ مسجد الحرام کے نزدیک ہے۔ یہاں آپ کو پرانے گھروں کے علاوہ چند اونچی عمارتیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ عازمین حج کے لیے بنائے گئے ہوٹل ہیں اس وقت میں، پرانے زمانے میں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ یہ مسجد الحرام ہے۔ جب یہاں حاجی لوگ جب حدود حرم میں آتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے ہوئے، یہ کعبہ ہے، کعبہ کے گرد حاجی طواف کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت میں کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم سے قریب عمارت میں زمزم پانی کا کنواں ہے۔ یہاں پہ اس عمارت کے اندر زمزم کا کنواں میں ہے۔ لوگ یہاں زمزم پانی پی کے سیراب ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ اور پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، یہ صفا مروہ کی دور کر رہے ہیں۔ یہاں حاجی سعی کر رہے ہیں۔ دیکھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حاجی لوگ صحیح کر رہے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس وقت میں تھا، بہت ہی خوبصورت۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھیں سب حاجی لوگ پرانے زمانے میں، پہلے 1928 میں، کیا خوبصورت نظارہ تھا ماشاءاللہ۔ دیکھیں جب جہازوں کا معاملہ نہیں تھا، پانی کے جہاز سے لوگ سفر کرتے تھے اور تمام مشقتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے رب کے حضور حاضر ہوتے تھے۔ یہ جبل ابو قیس، یہ بیت اللہ کے بالکل سامنے صفا مروہ، اس پہاڑ پر حجر اسود، اور یہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے افروز فرما کر چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ فرمایا۔ یہی اونچائی جو ہے، یہاں پہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑا جو انگلی کا اشارہ کیے تھے، چاند 2 ٹکڑا ہوا۔ یہ باب السلام ہے، جو کہ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے دروازوں میں سب سے پرانا دروازہ یہی باب السلام ہے۔ جب کعبے کے اندر داخلہ ہوگا تو یہی دروازہ سب سے پرانا تھا جو کعبے کے اندر داخلے کے لیے۔ یہ دیکھیں حاجی لوگ سارے انتظام کے ساتھ 3 ذی الحجہ کو مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں۔ حاجی مدینہ کی طرف روانگی ہے، ہر کوئی تیاری کر رہا ہے۔ ایک اور کارواں شکل اختیار کرنے لگا، ہر کوئی تیاری کر رہا ہے مدینہ شریف جانے کے لیے، مدینہ کی خاک کو چومنے کے لیے۔ سب تیار ہیں اور مدینہ کے لیے نکل لیے۔ یہ وہ مدینہ دکھا دے یا الہی، وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہ وہی مدینہ ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر آنکھ ترس رہی ہے۔ اللہ اکبر کی صدا پہلے اذان دیکھیں اوپر سے ایسے دیتے تھے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیں اذان، اوپر سے اذان دی جاتی تھی، لوگوں کو بلایا جاتا تھا نماز کے لیے۔ بہت کچھ تبدیلیاں ہوئیں پہلے سے اور آج میں۔ یہ دیکھیں لوگ نماز ادا کریں، مدینہ سے واپس مکہ مکرمہ طرف حج کی طرف نیت سے۔ یہ دیکھیں
میقات۔ اور پھر کارواں حج مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، اب سارے لوگ مدینہ سے مکے کی طرف پھر روانہ ہو رہے ہیں۔ پہلے اللہ اکبر، بڑی محنت ان کی تھی، بڑی ہی مشقت، بڑی ہی تکلیف۔ اور یہ دیکھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، لوگ اپنے سامان کو باندھ کر پھر مکے کی طرف نکل لیے ہیں۔ ظہر سے پہلے ہی مینا پہنچ چکا تھا۔ اب یہ مینا میں سارے لوگوں کی حاضری ہے۔ 3 دن کا ہے قیام یہاں پہ۔ اگلی صبح فجر کے بعد حاجی حج کے اگلے ارکان کی ادائیگی کے لیے عرفات میں جبل رحمت پر جائیں گے۔ جبل رحمت پر جانا ہے، دعا کرنی ہے اللہ سے رو رو کے۔ آج بھی حاجی لوگ وہاں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور قیامت تک لوگوں کو وہاں جانا ہوگا، جب جو حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت نظارہ ماشاءاللہ۔